لوگ کعبہ شریف میں جا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، سیلفی، حج کر رہے ہیں، سیلفی، لوگ پروگراموں میں ہیں، سیلفی، عیدگاہ میں ہے سیلفی، حتیٰ کہ جنازے کو بھی نہیں چھوڑا، لوگ جنازہ اٹھائے ہوئے ہیں اور سیلفی ڈال رہے ہیں میت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ آئیے آپ کو اور ذرا سمجھاتے ہیں کہ یہ مرد کی نگاہ کیسی ہونی چاہیے، اور مرد کی نگاہ جب اٹھتی ہے بلا ضرورت تو وہ گناہ ہے، وہ منکر ہے، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول حج کرنے گئے تھے۔ کیا کرنے گئے تھے؟ حج ادا کرنے گئے تھے۔ آپ کے پیچھے کون بیٹھے ہوئے تھے؟ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے، سواری پر حضور بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے حضور کے ساتھی اور صحابہ فضل بن عباس آپ کے اوپر ردیف بن کر سایہ کیے ہوئے تھے کہ حضور کو دھوپ وغیرہ نہ لگے، تپش نہ لگے۔ دیکھیے حج کے موقع پر کتنا متبرک اور کتنا متبرک جگہ، پھر بھی اس جگہ پر حضور نے جب قوانین شریعت پر ضرب آئی تو حضور نے کیسی مثال پیش کی آپ سنیے۔ فضل بن عباس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں، کوئی گمان دل میں نہیں آنا چاہیے، لیکن دیکھیے جب بیٹھے ہوئے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ، ایک عورت آئی مسئلہ پوچھنے حضور اکرم جناب احمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسئلہ پوچھنے۔ آج بھی عالم ہے، عورتیں آتی ہوں گی ان سے سوال کرنے، ظاہر سی بات ہے عالمہ موجود نہیں کہیں پر تو لوگ سوال کرتے ہیں، اور موبائل کے زمانے میں تو اور آسان ہو گیا، مرد و عورت کوئی تمیز نہیں، کوئی قاعدہ و قانون نہیں، کچھ بھی لاگو نہیں شریعت کا، عالم بھی اس میں ملوث ہیں برابر، ان کو بھی نہیں پتا چلتا کہ نظر کے گناہ ہوتے ہیں، نگاہ کے گناہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، اللہ نے اس کے حدود ذکر کیے ہیں نہیں کیے ہیں، سب اس میں ملوث ہے۔ ایک عورت سوال کرنے آئی حضور سے تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ کہتے ہیں فَزَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، حدیث کے الفاظ ہیں حضور کے ساتھی جو سایہ کیے ہوئے تھے حضور کو اس عورت کی طرف دیکھا جو سوال کرنے آئی تھی، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، اور اس عورت نے فضل بن عباس کو دیکھا، وَجَعَلَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى شَقِّ الْآخَرِ، حضور اکرم جناب احمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یہ نظر ملی، نظر ٹکرائی، ایک دوسرے کو دیکھا، حضور نے فضل کا چہرہ پکڑا اور دوسری طرف گھما دیا، دوسری جانب موڑ دیا۔ یہ حدیث کے الفاظ کیا بتلا رہے ہیں؟ یہ واقعہ یہ بتلا رہا ہے کہ نظر اٹھی اور صحابہ اور صحابیات ہیں، ایک دوسرے کو دیکھا، مکہ کی سرزمین حضور کے موجودگی میں، وہاں پر کسی خطا کا خطرہ نہیں کیونکہ عوام ہے اور سب سے بڑی ذات حضور کی ذات موجود ہے۔ پھر بھی حضور نے جب نظر ملی وجہ الفضل الى شق الاخر، پکڑا چہرہ اور گھما دیا، اور اس حدیث کے مطابق جس کا حکم دیتے ہوئے حضور نے کہا من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدی، جب کوئی برائی دیکھ تو اس کو اپنے ہاتھوں سے بدل دے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر تیرے ہاتھوں میں دم نہیں زبان سے بدل اور اس کو روک، فإن لم یستطع، اس کی بھی طاقت نہیں تو کیا کر؟ دل میں برا جان لے۔ اب ذرا سوچو کتنے عالم ہیں جب ورچوئل ہوتے ہیں، انٹرنیٹ پہ ہوتے ہیں، فیس بک پر ہوتے، اس پر ایڈورٹائز اور مختلف قسمیں سب کچھ آتا، سب کچھ، ہر چھوٹا بڑا سب کے ہاتھ میں موبائل، مرد اور سب کے، لیکن کوئی خیال نہیں۔ سامعین اکرام ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنی نگاہوں کی آپ حفاظت کیجیے۔ اب آئیں عورتوں کی طرف۔ ہماری عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم نے کالا پردہ اوڑھ لیا، نقاب لگا لیا، اب ہم بازار گھومیں کہیں بھی جائیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، کچھ کہو تو کہیں ہم پردے سے ہیں،
बाज लोग बालकनियों में, खिड़कियों पर, छतों पर, अरे भाई हम अपने घर में हैं, लोग औरतों का यह कहना है, लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ये कोई बहाना नहीं। पर्दा करने के बावजूद भी औरत का निगाह नीची होना चाहिए। ये मर्दों को पहले मुखातब किया। ये जो मर्द ये समझते हैं नहीं, पहले मर्दों को रोका, फिर औरतों की बारी आई। आज तो तमाम कुयूद लगता है औरतों के लिए है, लेकिन औरतें भी पर्दा करने के बाद निगाह आजाद, निगाह आजाद है, जो चाहे देखे, जिन बाजारों में चाहे, जिन दुकानों में चाहे, चौराहों पर, पार्कों में, हर जगह नजर आते हैं और हर चीज देखने से नहीं चूकती, नहीं चूकती हैं। अल्लाह ने क्या कहा, कुल लिल मोमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना, ऐ नबी आप कह दीजिए मोमिन औरतों से, क्या औरतों को भी मुखातब। ये निगाह ऐसा है, इतना अहम मामला है कि आज हम इसमें बेइतनाई के शिकार हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि अगर हम बेहतर मुआशरा चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं, तो हमें हर उमूर में अपने निगाह के मामलों को संवारना होगा। इसको देखना होगा कि निगाह कहीं भटक तो नहीं रही है। काकुल लिल मोमिनात यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना, ऐ नबी आप मोमिन औरतों को कहिए निगाह नीची रखें, झुका कर रखें। वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, कह दीजिए अपने हुर्मत की हिफाजत करें। और आगे क्या फरमाया, वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, और उन औरतों से कहिए अपनी जीनतें जाहिर ना किया करें। अब जरा बताओ वह जीनतें किस काम की, जो लोगों को दिखाने के काम ना है। वो खूबसूरती, वो बनना, वो संवरना जो दिखाने के काम ना आए, जो प्रोग्राम के काम ना आए, जो रिश्तेदारी में काम ना आए, जो जलसे और जुलूस में काम ना आए, जो बाजारों में ना काम आए, फिर वह संवरना किस काम का, किसी काम का रह जाता है? किसी काम का नहीं रह जाता। लेकिन नहीं, अल्लाह ने कहा ला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, वो भी जाहिर नहीं करना है, इल्ला मगर जो कुछ जो जाहिर होने वाली हो, यानी जरूरत भर हाथ, हथेली, यह सब चीजें, या आंखें, जब आंखों पर पर्दा होता है, ये आंखें देखने की जरूरत है ना, फिर भी पर्दा करने के बाद आंखें तो जाहिर है। ये तमाम चीजें जो जाहिर हो जाएं, सामीन इकराम, इस मसले को और समझना है तो इस हदीस से समझिए। उम्महातुल मोमिनीन कितना बड़ा मुकाम है, अल्लाह रहम करे। कोई गुमान पैदा हो सकता है किसी को? वाकया क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उम्मे मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद। अल्लाह के रसूल अपने सवारे ताजदार के पास हैं। इतने में एक साहबी इब्ने मक्तूम, अब्दुल्लाह बिन मक्तूम, जो अंधे थे, आंखों की बीनाई नहीं थी, आपके मजलिस में आपके पास आए, आपके पास आए। इस मौके से क्या होता है, आज हमारी औरतें ये कहती है ना कि हम पर्दे से हैं, हम तो अपने घर में हैं, हम पर्दे के पीछे हैं, हम रूम की खिड़की से देख रहे हैं। क्या वो तो हमें नहीं देख रहे हैं। लेकिन यह हदीस जिसे इमाम तिरमिजी ने हसन और सही कहा है, इमाम जुबैर साहब ने इसे हसन कहा है, इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे ज़ईफ कहा है। यह मसला, यह हदीस क्या है, उम्महातुल मोमिनीन मौजूद है हुजूर के पास, अंधे सहाबी आते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी से कहा इहतज़िब मिन्हु, इनसे पर्दा करो। सुनो आगे, हम जितने बहानाबाजी करते हैं ना, हम जितने हवाले देते हैं हम औरतें, उसका जवाब है इस हदीस के अंदर। हुजूर ने कहा सहाबी आए हैं, इहतज़िब मिन्हु, इनसे पर्दा करो। फकुल्त या रसूल अल्लाह, उम्मे सलमा कहती है ऐ अल्लाह के रसूल, अलैसा हुआ आमा, क्या ये अंधे नहीं है? वला युबसिरूना, या हमें देख भी नहीं सकते।
ولا یعرفون، نہ ہمیں یہ پہچان سکتے ہیں، نہ معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ دو باتیں کی، یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ کیا کہا؟ دل میں برا خیال آنے کے لیے نگاہ تو ہونی چاہیے، سامنے والا اندھا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ پہچان سکتا ہے، نہ معرفت حاصل ہو سکتا ہے، تو پھر پردے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ معرفت کی بات کیا ہے، یہ اندھے نہیں ہے۔ اگر اندھا ہے، معرفت ہے، تو بھی دل میں برائی آ سکتی ہے۔ اس کی مثال یہ موبائل ہے۔ لوگ فیس بک پر چیٹنگ کرتے ہیں نا، لوگ نقلی تصویریں لگا کے رکھتے ہیں، صرف تعارف ہوتا ہے، شکل دکھائی نہیں دیتا ہے، سامنے والا جانتا ہے یہ تصویر جھوٹا ہے۔ جب تعارف ہوتا ہے، معرفت ہوتا ہے، تو پھر لولو شروع ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے قریب آنے لگتے ہیں اس موبائل کے ذریعے۔ اسی لیے حدیث کے الفاظ ہیں لا یعرفون، یہ ہم سے معرفت بھی حاصل نہیں کرتے کہ یہاں پر کوئی امہات المومنین موجود ہے، کہ کچھ ہو سکے، کوئی منکر ہو سکے، کیونکہ ان کو معرفت حاصل نہیں ہے۔ کیونکہ جس طرح اس موبائل سے مکمل معرفت ہونے کے باوجود دکھائی نہیں دیتے ہیں، لیکن لوگ منکرات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ اسی لیے حدیث میں واضح الفاظ ہیں لا یبصرون، آنکھ نہیں ہے کہ دیکھے، ولا یعرفون، اور دل کو معرفت بھی حاصل نہیں ہے کہ کچھ ہو سکے، بات آگے بڑھ سکے، یا شیطان وسوسہ ڈال سکے۔ تو حضور نے کیا جواب دیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افعمیون، کیا تم دونوں اندھی ہو؟ کیا فرمایا؟ اندھے صحابی موجود ہیں، پردے کا حکم دیا، حوالہ دیا کہ دیکھ نہیں سکتے، معرفت بھی حاصل نہیں۔ تو حضور نے کہا افعمیون، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ انتما لستما تم سرانی ہی، کیا تم دونوں کے پاس نگاہ نہیں ہے؟ کیا تم دونوں نہیں دیکھ رہی ہو؟ اس حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ سامنے والا دیکھے نہ دیکھے، چاہے مرد و عورت ہو، سامنے کسی کو بلا ضرورت نہیں دیکھا جا سکتا جب تک شرعی ضرورت نہ ہو۔ جیسے نکاح کرنے کے مقصد سے، جیسے نکاح کرنے کا مقصد ہو تو دیکھ سکتے ہیں، یا ڈاکٹر ہیں، علاج ضروری ہے تو دیکھ سکتے ہیں، یہ شرعی تو اس حدیث سے واضح ہے کہ کھڑکی کے پیچھے سے بھی اجازت، پردے کے پیچھے سے بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ہماری عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جب ہم پردے سے ہیں تو اب ضرورت کیا ہے، ہم تو دیکھیں، سڑک والا تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح مرد بھی سمجھتا ہے کہ فلاں پردے میں ہے، وہ چل رہی ہے، ہم دیکھیں وہ تو نہیں دیکھ رہی ہے، پیچھے سے دیکھیں، بغل سے دیکھیں، کہیں سے چھپ کر دیکھیں۔ لیکن شریعت میں کوئی گنجائش نہیں، گنجائش اس لیے نہیں رکھی گئی کیونکہ منکرات اور شیطان ہمیشہ پیچھے لگے۔